السلام علیکم۔ آج میں درود شریف کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ساری بابرکت عبادتیں قولیہ، عبادتیں میاں، عبادتیں مالیہ اللہ کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور آپ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شبہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور شہادت دیتا ہوں کہ بے شک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور سلام ہو اللہ کے رسول پر۔ تکمیلہ۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بادیہ میں مستقل ایک باب ان درودوں کے بارے میں تحریر فرمایا ہے جو اوقات مخصوصہ یعنی خاص وقتوں میں پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں یہ مواقع گنوائے ہیں: وضو اور تیمم سے فراغت پر، اور غسل جنابت یعنی ناپاکی کا نہانا، اور غسل حیض یعنی ماہواری کا نہانا سے فراغت پر، نیز نماز کے اندر اور نماز کے فراغت پر فارغ ہونے پر، اور نماز قائم ہونے کے وقت یعنی نماز کھڑی ہونا اور اس کا منعقد ہونا، صبح کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد، اتحیات کے بعد، اور قنوت میں، اور تہجد کے لیے کھڑے ہونے کے وقت، اور اس کے بعد، اور مسجد میں گزرنے کے وقت، اور مسجد کو دیکھ کر، اور مسجد سے داخل ہونے کے وقت، اور مسجد سے باہر آنے کے وقت، اور اذان کے جواب کے بعد، اور جمعہ کے دن میں، اور جمعہ کے رات میں، اور شنبہ، سنیچر کو، اتوار کو، سوموار کو، منگل کو، اور خطبے میں جمعہ کے اور دونوں عیدوں کے خطبے میں، اور استسقاء کے نماز کے، اور کسوف کے خطبوں میں، اور عیدین اور جنازہ کی تکبیرات کے درمیان میں، اور میت کے قبر میں داخل کرنے کے وقت، اور شعبان کے مہینے میں، اور کعبہ شریف پر نظر پڑنے کے وقت، اور حج کے صفا مروہ پر چڑھنے کے وقت، اور لبیک سے فراغت پر، اور حجر اسود کے بوسہ کے وقت، اور ملتجم سے چپٹنے کے وقت، اور عرفے کی شام کو، اور مینا کی مسجد میں، اور مدینہ منورہ پر نگاہ پڑنے کے وقت، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے وقت، اور رخصت کے وقت، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار شریفہ اور گزرگاہوں اور قیام گاہوں اور جیسے بدر وغیرہ پر گزرنے کے وقت، اور جانور کو ذبح کرنے کے وقت، اور تجارت کے وقت، اور وصیت کے لکھنے کے وقت، نکاح کے خطبے میں،
دن کے اول آخر میں، سونے کے وقت اور سفر کے وقت اور سواری پر سوار ہونے کے وقت، اور جس کو نیند کم آتی ہو اس کے لیے، اور بازار میں جانے کے وقت، دعوت میں جانے کے وقت، اور گھر میں داخل ہونے کے وقت، اور رسالے شروع کرنے کے وقت، اور بسم اللہ کے بعد، اور غم کے وقت، بے چینی کے وقت، سختیوں کے وقت، اور فرق کی حالات میں، اور ڈوبنے کے موقع پر، اور تعاون کے زمانے میں، اور دعا کے اول اور آخر اور درمیان میں، کان بجنے کے وقت، پاؤں سونے کے وقت، چھینک آنے کے وقت، اور کسی چیز کو رکھ کر بھول جانے کے وقت، اور کسی چیز کے اچھا لگنے کے وقت، اور مولی کھانے کے وقت، اور گدھے کے بولنے کے وقت، اور گناہ سے توبہ کے وقت، اور جب ضرورتیں پیش آئیں، اور ہر حال میں، اور اس شخص کے لیے جس کو کچھ تہمت لگائی گئی ہو اور وہ اس سے بری ہو، اور دوستوں سے ملاقات کے وقت، اور مجمع میں اجتماع کے وقت، اور ان کے علیحدہ ہونے کے وقت، اور قرآن پاک کے ختم کے وقت، اور قرآن پاک کے حفظ کرنے کی دعا میں، اور مجلس سے اٹھنے کے وقت، اور ہر اس جگہ میں جہاں اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع کیا جاتا ہو، اور ہر کلام کے افتتاح میں، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، علم کی اشاعت کے وقت، حدیث پاک کی قرأت کے وقت، فتویٰ اور واعظ کے وقت، اور جب حضور اقدس کا نام میں مبارک لکھا جائے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اوقات مخصوصہ کے باب میں یہ مواقع ذکر کیے ہیں، اور پھر ان کی تائید میں روایات اور آثار ذکر کیے ہیں۔ اختصاراً صرف مواقع کے ذکر پر کیا گیا، البتہ ان میں سے بعض کی روایت اس فصل میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ البتہ ایک بات قابل تنبیہ یہ ہے کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہیں، اور یہ سب مواقع شافعی کے یہاں مستحب ہیں۔ حنفیہ کے یہاں چند مواقع میں مستحب نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ درود شریف نماز کے قطع آخر میں مطلقاً، اور سنتوں کے علاوہ بقیہ نوافل کے بعد اولا میں بھی اور نماز جنازہ میں بھی سنت ہے، اور جن اوقات میں بھی پڑھ سکتا ہو پڑھنا مستحب ہے، بشرطے کہ کوئی مانع نہ ہو، اور علماء نے تصریح کی ہے اس کے استحباب، یعنی مستحب کی جمعہ کے دن میں، اور اس کی رات میں، اور شنبے کو، اتوار کو، جمعرات کو، اور صبح شام، اور مسجد کے داخل ہونے میں اور نکلنے میں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے وقت، اور صفا مروہ پر جمعہ وغیرہ کے خطبے میں، اذان کے جواب کے بعد، تکبیر کے وقت، اور دعا مانگنے کے شروع میں، بیچ میں، اور آخر میں، اور دعائے قنوت کے بعد، اور لبیک سے فراغت کے بعد، اور اجتماع
اور افتراق یعنی ملن اور جدائی کے وقت، وضو کے وقت، کان کے بجنے کے وقت اور کسی چیز کے بھول جانے کے وقت، باز کے وقت، علوم کے اشاعت کے وقت، حدیث کی قرات کے ابتدا میں اور انتہا میں، استفتاء اور فتویٰ کی کتابات یعنی کسی فتوے کا جواب دیتے وقت کے وقت، اور ہر مصنف اور پڑھنے پڑھانے والے کے لیے اور خطیب کے لیے اور منگنی کرنے والے کے لیے، اپنا نکاح کرنے والے کے لیے، دوسرے کا نکاح کرنے والے کے لیے، اور رسالوں میں اور اہم امور کے شروع کے وقت، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لینے یا سننے یا لکھنے کے وقت، اور 7 اوقات میں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے، صحبت کے وقت، پیشاب پاخانہ کے وقت، بیچنے کی چیز کی تشہیر یعنی پرچار کے لیے، ٹھوکر کھانے کے وقت، تعجب کے وقت، جانور کے ذبح کرنے کے وقت، چھینک کے وقت، اسی طرح قرآن پاک کی قرات کے درمیان میں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام آئے تو درمیان میں درود شریف نہ پڑھیں، اور چوتھی فصل کے آداب مستفرقہ کے 5 نمبر پر بھی اس کے متعلق بعض مسائل آ رہے ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما عابداً اعلی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ اکبر۔